اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی. میں تو تیار ہوں, آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے. اویس ربانی صاحب سے کوئی معاملات ہوئے تھے ان کے مناظرے کے, تو پھر مان لینا کہ تمہارا جو امام ہے نا یہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کے لا کے رکھتا ہے, اس پہ سب کو رگڑتا ہے, ویورشپ حاصل کرتا ہے, نوٹ کماتا ہے. حق ایمان سے تم سارے اسٹوڈنٹ حق ایمان سے بتانا, کیا مرزا کے علاوہ تم نے کسی سے یہ کلمہ سنا یا نہیں؟ حق ایمان یعنی کہ تمہارے ایمان کے اوپر ساری گواہی ہے. اور اس میں انہوں نے بولا تھا آنے کے تیار ہو گئے تھے. ہوا یہ کہ رمضان کے ان کے شو چل رہے تھے, اویس ربانی صاحب اور حنیف قریشی صاحب شوق پورا کریں, ادھر آ کے بیٹھ جائیں. یعنی کہ 2 روپے کے بندے کے لیے اتنا پروٹوکول. تو کہا کہ میں نے تو جی آن لائن کی بات کی تھی, بیان ہی بدل دیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. جاتے نا جاتے, یہ بندہ سامنے کبھی کسی کے بھی نہیں آئے گا. یہ آپ کو لگتا ہے کبھی کہ آگے جا کے کبھی مناظرہ کر سکتا ہے؟ اگر یہ مناظرہ کرے گا تو ہار جائے گا. اللہ نے فرمایا وہی والی ہماری بھی بات, رکو ذرا صبر ٹھیک ہے, کرو. عوام کی کلیئرنس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, چشتی رسول اللہ پڑھنے والے پہ بھی لعنت بھیجو, لکھنے والے پہ بھی بھیجو. بالکل اسٹوڈنٹ نا, دیکھو میں بھی گناہگار ہو رہا ہوں, یہ بات بول کے چشتی رسول اللہ, یہ آپ بول کے گناہگار ہوتے ہو, یہ آپ پہ گلاتا ہے اور آپ کفر میں جا رہے ہو. یہ اس کی سن کے وہ ہمیشہ بولتا. السلام علیکم, اٹس می زیب اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران علی. یہ ویڈیو سنیے گا, ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا, پھر آ کر بات کرتے ہیں. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں, جو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالی میں تو تیار ہوں, آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی, گستاخانہ باتوں پہ, اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کر لیں گے. ہاں جی جناب, آپ بتائیں مجھے پہلے کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ وہ اویس ربانی صاحب سے کوئی معاملات ہوئے تھے ان کے مناظرے کے, اور اس میں انہوں نے بولا تھا آنے کے تیار ہو گئے تھے. جی آپ کی اجازت ہو تو میں ڈیٹیلز میں یہ بتا دوں. آپ جی اچھا کامران صاحب, ہوا یہ کہ رمضان کے ان کے شو چل رہے تھے, میں چینل کا نام نہیں لے سکتا, تو اویس ربانی صاحب اور حنیف قریشی صاحب, قاری خلیل صاحب جو ہیں وہ موجود تھے, اور یہ اپنے ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے. ان کے شو کے کسی کلپ پر مرزا صاحب نے کافی ہیوی ریئیکشن دیا. اس پہ ربانی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اکیڈمی میں بیٹھ کے ہم پہ جو گفتگو کرتے ہیں, اس طرح کے الزامات آپ لگا رہے ہیں, تو آپ اپنا شوق پورا کریں, ادھر آ کے بیٹھ جائیں. پھر جو ہے یہ جو آپ نے ویڈیو چلائی ہے, پھر یہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ اپنا یہ کلپ دیا. کلپ دینے کے بعد یہ ویڈیو کرنے کے بعد جو ان کے ڈائریکٹر ہیں, جو چینل کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں, پورا ہے گئے وہ پورا سلسلہ چلا رہے ہیں جی, تو ان کو کال کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے چینل پہ آنے کے لیے تیار ہوں. تو ڈائریکٹر نے مرزا کی بات کو کہا ٹھیک ہے جی. پھر مرزا کی جو بات ہوئی ہے, ڈائریکٹر صاحب نے اویس ربانی حنیف قریشی کو بلایا, کہا کہ بھائی مجھے اس طرح سے کال آئی ہے اور انہوں نے آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر اویس ربانی صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی, پراپر لمبی وہ اپنی ویڈیو بناتے رہے کہ آپ کو یہاں بٹھائیں گے, محبوب کو یہاں بلائیں گے, وہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی. تو وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس پر پھر جو ہے کافی زور دیا گیا مرزا صاحب پر کہ مرزا صاحب آپ نے جو بات کی تھی آئیں بیٹھیں. پھر مرزا صاحب انہوں نے سیکیورٹی کی بھی کہا تھا نا, سیکیورٹی جی بالکل, ان کو فل پروف سیکیورٹی دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے ہم پولیس باقاعدہ رینجر وہ تک آپ کو پرووائڈ کریں گے, آپ فل پروف سیکیورٹی میں آئیں گے جیسے کوئی صدر وزیر اعظم آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ الگ کمرے میں بیٹھیں گے, وہاں پہ ہمارا کوئی امپلائی بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ 2 روپے کے بندے کے لیے اتنا پروٹوکول. ہاں, آپ کو کھانا پینا سب میں کروں گا, اپنے ہاتھ سے کروں گا, اور آپ کے گارڈز بھی موجود ہوں گے. ڈائریکٹر نے بولا تھا اویس ربانی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے. بہرحال وہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا. پھر جو ہے مرزا صاحب کو جب فوکس کیا گیا, ان کو فورس کیا گیا کہ آپ آئیں, آپ نے بات کی تھی. انہوں نے ڈائریکٹر کو کہا کہ میں نے تو جی آن لائن کی بات کی تھی, میں آف لائن بیٹھ کے جو ہے وہ بات نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا آن لائن آپ بیٹھیں اور ان سے میری بات, یعنی کہ بیان ہی بدل دیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. جی معاملات یہ تھے, اور یہ جو اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا, آپ میں اگر دم خم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کریں. آپ کامران صاحب اس پہ کچھ آپ یار میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جتنے ہی مناظروں کے انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیے ہیں یا خود بھی چیلنج کیے ہیں, انہوں نے کتنی ویڈیو میں خود چیلنج کرنے کے بعد پیچھے ہٹے, تو یہ بندہ سامنے کبھی کسی کے بھی نہیں آئے گا. یہ مفتی منیور رحمان صاحب کا بھی اعلان کر دو نا, آپ نہیں آئے گا, یا آپ جس بھی بڑے عالم کو بٹھا لو اپنے مسلک کے, یہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا, کیونکہ یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے سامنے آنے والا. یہ وہاں پہ وہ ایک 3 ڈبے کے ہاؤس میں بیٹھ کے, وہاں پہ وہ 4-6 اسٹوڈنٹ بٹھا کے, وہاں پہ جو ہے نا صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے اللہ معاف کرے بک بک کرنے والا انسان ہے.
یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا. یہ میری موقف بھی یہی ہے, اور اس کی طرف سے تحفظات نظرات جو بھی بولتے ہیں نا اردو میں, وہ میری طرف سے اس کے لیے ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کبھی کہ آگے جا کے کبھی مناظرہ کر سکتا ہے؟ بات میرے خیال سے آپ کی بات کا میں جواب دیتا چلوں, مناظرے کی تو بات ہے ہی نہیں سرکار, بات ساری ہے اس کے یوٹیوب چینل کی. اگر یہ مناظرہ کرے گا تو ہار جائے گا. بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مناظرہ کرے گا, اس کی پول پکی کھل جائے گی. جو حدیثوں میں یہ ساری سامنے سموسہ چائے والی جو فوج اس نے تیار کی ہوئی ہے وہ تو بھاگ جائے گی. نہیں, وہ تو چائے سموسے پینے پھر بھی آئے گی, کیونکہ عوام تو تمہیں پتا ہے ہماری عوام ہے. خاص طور پہ اس کے اسٹوڈنٹ کھانے پینے جائیں گے, وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن وہ معاملات جو ہے 90% جو اس کے معاملات چل رہے ہیں وہ ہاں جو سنتے ہیں لوگ وہ بند کر دیں گے اس کو. چینل پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا, ویورشپ غائب ہو جائے گی. جب جھوٹا ڈکلیئر ہو جائے گا تو کون دیکھے گا؟ یہ بات آپ نے صحیح بولی, کیونکہ سچا بندہ ہی سامنے آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ اگر 4 آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہے نا تو 10 بار بھوگتا بھی ہے اور 10 بار برا بھی کہتا ہے لوگوں کو. تو اس کا تو یہ دین ایمان یہی ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی جو چینل کو TRP دی ہے اور جتنے ویور بڑھائے سارے اپنی زبان اور یہ برائیاں اور مسلک, اور ہماری عوام بھی جاہلانہ سوچ رکھتی ہے, ایسا ہی سب کچھ پسند کرتی ہے. آج دیکھ لو, ہم حدیثوں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور کوئی نہیں سنتا ہماری ویڈیوز. اگر ہم یہی فنی ویڈیو بنانا شروع کرتے, بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کرتے, تو مرزا کی طرح ہمیں بھی لوگ سننے لگتے. اچھا, ایک اور ویڈیو ہے آپ نے جو کہا تھا وہ ذرا سنائیں گے آپ؟ اچھا, پہلے یہ ویڈیو سن لیں پھر بات کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہی والی ہماری بھی بات, رکو ذرا صبر کرو. کامران صاحب اس بارے میں فرمائیے کچھ, آپ نے ویڈیو چلا دی تو آپ بتائیں کیا سین ہے یار. یہ ویڈیو پہ تو پہلے ریئیکشن میرا یہ ہوگا, اور وہ پہلا سوال بھی ہوگا, کیا یہ مرزا صاحب آپ کا تھا یہ ٹاپک, یہ جو ڈائلوگ آپ نے مارا یہ آپ کا تھا؟ اور اللہ بولے گا آپ کو کہ رکو ذرا صبر کرو, آپ کی طرح بولے گا. ارے اللہ نے تو آپ کو پیدا کیا اور آپ کو بولنا سکھایا ہے, اور آپ ہی اللہ سے بولو گے کہ اللہ ہماری طرح ہماری والی بات کر رہا ہے. ارے بھائی کیا اب یہ کسی اینکر, انڈیا کا اینکر ہے یا ٹک ٹاکر ہے, یہ اس کا جو ہے نا ڈائلوگ ہے اور بڑا فیمس ہوا تھا, اس نے ایک ہی بار بولا تھا اور ایک ہی بار میں فیمس ہوا تھا, اور تقریباً یوٹیوبر ٹک ٹاکر سب یہ یوز کرتے ہیں یہ ڈائلوگ. تو مرزا صاحب آپ نے بھی کاپی کیا بھائی, آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہو, اب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ اچھا کامران صاحب, اب آپ کو بہتر اس ویڈیو میں آئی تھنک آپ کا جو کانسیپٹ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ مناظرہ بالکل بھی نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اچھا آن لائن یہ بات تو میری کلیئر نہیں ہو, عوام کو کلیئر ہو, عوام کی کلیئرنس کی وجہ سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. بالکل عوام کو بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا آن لائن آ جاتا ہے, جو اس کے سے سوال کیے جاتے ہیں نا وہ تو مجھے 10 منٹ آپ دے دیں کلپ میں. اچھا ایک بات اور, کہ یہ بولتے ہیں کہ پہلے آپ کے جو ہے نا عقائد پہ بات ہوگی, حقائق پہ بات ہوگی, یا آپ کے عقیدے پہ بات ہوگی, پہلے اپنی شرط رکھتا ہے اور بولتا ہے میں ہی بولتا رہوں گا جناب, میں ہی بولتا ہوں. جب میں آپ کو ٹائم دوں گا تو پھر میں بھاگ جاؤں گا اگر یہ ایسا آیا بھی تو. اس کی باری آتی ہے 10 منٹ پہ یہ اپنی بات کرے گا, اور جو مہمان ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں اس کی طرف جو اشارے کرتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں اس سے کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے, یہ چیز کہاں لکھی ہے, جب دوبارہ اس کی باری آتی ہے وہ چیز یہ کاٹ دیتا ہے, صرف اپنی بات کرتا ہے, وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. تو یہی تو بات ہے نا, یہ ظاہر سی بات ہے یار, اگر بہت ہوشیار تم مجھے کچھ بولو گے تو میں تو اس کو بولوں گا نا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ. صحیح ہے, اب پھر تمہارا کام ہے مجھے سیٹسفائی کرنا. بہرحال اللہ بچائے اس فتنے سے. اچھا میں نے اس پہ ایک وہ مفتی راشد صاحب ہیں اہل سنت کے, ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں. تو میں پروموشن نہیں کر رہا کوئی, لیکن میں ویسے جنرلی تعریف کر رہا ہوں جو قابل ہیں وہ تعریف. بالکل. تو ہاں, تو انہوں نے ایک ویڈیو چلا کے دکھائی, ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا تو چشتی رسول اللہ پہ وہ دفاع کر رہا تھا. وہ دفاع یہ کر رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے شامل, اور ہمارے پاس وہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یا آپ کہیں سے اٹھا کے لائے من گڑت اور آپ نے ہم پہ مسلط کر دیا. جس نے لکھا اس کو بولو آپ, جس نے لکھوایا اس کو بولو آپ, اور جس کے نام پہ منسوب کر دیا گیا اس کو نہیں بولو, اور عام عوام کو نہیں بولو. آپ بولو چشتی رسول اللہ, پڑھنے والے پہ بھی لعنت بھیجو, لکھنے والے پہ بھی بھیجو. بالکل. لیکن جس پہ منسوب کیا گیا ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہندو, تمہیں اس نے بتایا نہیں آج تک کہ وہ جو منسوب کیا گیا نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر, تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب وصال پا گئے تھے, آپ کی وفات ہوئی تھی, تو جب تو چشتی کا لقب ہی نہیں تھا آپ کے پاس. بالکل, یہ تو بعد میں ملا ہے. تو یہ نہیں بتایا اسٹوڈنٹ مرزا نے تو آپ کو. تو مرزا تو ہندا بس اپنے ویورشپ حاصل کرتا ہے, لوگوں کو اٹریکشن دیتا ہے اپنی طرف آنے کی, اور کچھ جو ہے نا وہ شہرت کا لباس ہونا چاہتا ہے. مرزا کی چترول کے لیے ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اچھا ایک یہ میں بیچ میں بات کر رہا ہوں معذرت ہے, یہ جتنے بھی آپ اسٹوڈنٹ ہو نا, دیکھو میں بھی گناہگار ہو رہا ہوں یہ بات بول کے, چشتی رسول اللہ یہ آپ بول کے گناہگار ہوتے ہو, یہ آپ کو گلاتا ہے, اور آپ کفر میں جا رہے ہو. یہ اس کی سن کے وہ ہمیشہ بولتا ہے اور آپ دہراتے ہوگے, مجھے پتا ہے کہ آپ دماغی طور پہ بھی دہراتے ہوگے اس کو, لفظ سے بھی دہراتے ہوگے. تو اس سے بچو, یہ سنو ہی نہیں کلپ, یہ کفری الفاظ ہے, اس سے گریز کرو. ایک جاہل اسٹوڈنٹ آگے ہمارے اس میں کیا نام ہے کمنٹس میں بول رہا ہے کہ جاہل تو تم لوگ ہو, ہمیں بول رہا ہے, اور چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ پہ تم جو ہے نا وہ
کیا کہتے ہیں یار دفاع کر رہے ہو. تو میں نے کہا جاہل, یہ چشتی رسول اللہ, پہلی تو بات یہ ہے کہ جا کے مرزا سے پوچھ کہ یہ چشتی رسول اللہ کہاں سے آیا ہے, اور جب وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, زندہ تھے, ان کی لائف کے اندر چشتی ان کو لقب ملا ہوا تھا؟ بالکل. پہلے تو یہ سوال کر لو. دوسری بات, اپنے حق ایمان سے تم سارے اسٹوڈنٹ حق ایمان سے بتانا, کیا مرزا کے علاوہ تم نے کسی سے یہ کلمہ سنا یا نہیں؟ حق ایمان یعنی کہ تمہارے ایمان کے اوپر ساری گواہی یہی ہے. اب ایمان سے بتا دو, اگر سنائے تو چلو میں مانتا ہوں کہ ہاں کہیں نہ کہیں یہ ہوگا اس کا وجود, اور اگر نہیں سنائے تو پھر مان لینا کہ تمہارا جو امام ہے نا یہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کے لا کے رکھتا ہے, اور اس پہ سب کو رگڑتا ہے, ویورشپ حاصل کرتا ہے, نوٹ کماتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج تک کے لیے اتنا ہی, اور یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا جواب ضرور دیجیے گا, پھر اس پہ بھی آپ سے جو ہے وہ بات ہوگی. یوٹیوب پوڈ کاسٹ ہمارا چینل ہے KNZ, اس کو جو ہے لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیں تاکہ ایسی چترول کے نوٹیفیکیشنز آپ کو آتے رہیں. مرزا کی چترول جاری, یہ صرف چترول نہیں, آپ کو سچ بھی پہنچتا رہے گا. بالکل سچ بھی پہنچتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.